اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 17 مدات پڑھیں گے۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون، یعنی مد جن وجہ سے ہوتا ہے قرآن مجید میں وہ دو وجوہات ہیں، دو سبب ہیں۔ ایک حمزہ ہے، حمزہ کے آنے کی وجہ سے کہیں مد ہوتا ہے، اور دوسرا ہے سکون یعنی جزم کے آنے کی وجہ سے مد ہوتا ہے۔ اسباب مد کے دو ہیں، اور مد کی جو اقسام ہیں وہ کل ملا کر 6 ہیں۔ مد کی 6 اقسام ہیں۔ پہلی مد متصل، دوسری مد منفصل، تیسری مد لازم، چوتھی مد لین لازم، پانچویں مد عارض اور چھٹی مد لین عارض۔ پہلی قسم مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء، حمزہ حروف مدہ، الف جو ہے حروف مدہ اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا۔ اب مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ اب یہاں پہ یا جو ہے حروف مدہ ہے، کیونکہ یا سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، اور جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں، یعنی انفسکم، یہ دوسرا کلمہ ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کر انہیں پڑھیں گے۔ اب تیسرا مد لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، سکون اصلی سے مراد حمز تشدید ہو یا پھر جزم ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک سکون عارضی ہوتا ہے، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا۔ سکون عارضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی حرکت یا تنوین وغیرہ تو ہوتی ہے، لیکن اس کے آگے وقف آ جاتا ہے، تو وقف کی صورت میں اسے ہم ساکن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسے سکون عارضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سکون اصلی ہے، یعنی جزم ہے یا تجدید ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو بھی مد لازم ہوگا، تو مد لازم اس صورت میں ہوگا، جیسے جانن۔ اب یہاں نون پر جو تجدید ہے یہ حروف مدہ کے بعد ہے، لہذا یہاں پہ مد لازم ہوگا۔ اب مد لین لازم کیا ہے؟ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یہاں موجود ہے، عین کے بعد یا ہے، اور یہ عین کے اوپر کیونکہ زبر ہے، اور جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، اس کے بعد جو نون ہے یہ ساکن یعنی اس پر سکون ہے، تو لہٰذا یہاں پہ مد لین لازم ہوگا۔ مد لازم مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب ہے جی مد عارض، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون، آگے وقف مسلمون۔ اب یہاں پر جو سکون ہے وہ اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، نون جو ہے وہ اپنی اصل میں اس کے اوپر حرکت ہے، مگر سکون کی وجہ سے یا وقف کی وجہ سے تو اسے جو ہے وہ ساکن پڑھا جا رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ مد عارض ہوگا۔ اب مد لین عارض کیا ہے؟ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین۔ اب یہاں پہ بھی نون جو ہے وہ دراصل ساکن نہیں ہے، لیکن وقف کی وجہ سے نون کو ساکن پڑھا جا رہا ہے۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ مدات کی ہجے اس طرح کریں، جیسے جی آ، اب اس کی ہجے کریں گے ہم جی، یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، ضالن
ضاد الف لام زبر ضال لام دو زبر لن ضالن۔ تو چلیے آئیے اس کی سبق کو پڑھتے ہیں اور اس کی ہجے بھی کرتے ہیں، اس کو رواں میں بھی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کون سا مد کہاں پر ہو رہا ہے۔ جاء جیم الف زبر جا حمزہ زبر آ جاء جیء جیم یا زیر جی حمزہ زبر آ جیء واللائی واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا واللا حمزہ یا زیر ای واللائی سیئت سین یا زیر سی حمزہ تا زبر ات سیئت۔ ان تمام میں مد متصل ہو رہا ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ اسی کلمے میں موجود ہے۔ یہاں پہ واللائی میں جو ہے وہ کیونکہ کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر آپ نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے ہی قائم مقام ہوتا ہے، لہٰذا اسے بھی حروف مدہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا اور یہاں مد متصل کا قاعدہ ہی ہوگا۔ اب یہاں اولئک یہاں پہ بھی مد متصل ہوگا، اگرچہ حروف مدہ نہیں ہے لیکن کیونکہ کھڑا زبر موجود ہے لام پر اور کھڑا زبر حروف مدہ کے ہی قائم مقام ہوتا ہے۔ اولئک حدائق قروء یہاں پہ بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ اولیاء بما انزل اب یہاں پہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے لہذا مد منفصل ہوگا۔ بما الگ ہے اور انزل یہ الگ کلمہ ہے تو لہٰذا یہاں پہ کیونکہ حروف مدہ کے بعد وہ الگ کلمے میں موجود ہے تو لہٰذا یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ قالوا آمنا یہاں پہ بھی دوسرے کلمے میں موجود ہے الف۔ یا ارض اب یہاں یا الگ کلمہ ہے اور ارض یہ الگ کلمہ ہے، یہاں پہ بھی مد منفصل ہوگا، اگرچہ لکھے ہوئے ایک ساتھ ہیں کھڑے زبر کے ساتھ لیکن یہ دونوں کیونکہ الگ الگ کلمے لہٰذا مد منفصل کا قاعدہ ہی لگے گا۔ ہؤلائی یہ ہو گیا۔ اب اگلا جو ہے وہ یا بنی اسرائیل اس کی ہجے بھی کر لیتے ہیں اور یہاں دو مد ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یا کھڑا زبر یا با زبر با یا با نون یا زیر نی یا بنی حمزہ سین زیر اس را الف زبر را اس را حمزہ یا زیر ای اسرائی لام زبر لا اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ اب یہاں یا بنی اس پہ مد منفصل ہو رہا ہے کیونکہ یا جو ہے وہ حروف مدہ میں سے ہے اور حمزہ اسرائیلہ کا جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے اور اسرائیلہ اس میں بھی ایک الف ہے جو کہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد ای کا جو حمزہ ہے یہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو اس ایک پورے لفظ کے اندر جو دو کلمات موجود ہیں اس جملے میں
اس میں پہلے میں مد منفصل ہو رہا ہے اور دوسرے میں مد متصل ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر دونوں ہی قاعدے اپلیکیبل ہیں۔ تو پہلے مد منفصل کو ادا کیا جائے گا یہاں پر، اور پھر مد متصل کو، ٹھیک ہے۔ اب ہے ضالن یعنی مد لازم، جب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، تو ضالن میں لام پر سکون اصلی یعنی تشدید موجود ہے۔ اس کی جب بھی ہم نے کو بتا دی، ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن ضالن، دابت دال الف با زبر داب، با زبر با دابا، تا دو زیر تین دابت، آل آن حمزہ کھڑا، لام زبر آل، لا حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آن، آذکرینی، یہاں پہ بھی جو ہے وہ مد لازم ہی ہے۔ ایسے ہی جانن، یہاں پہ بھی مد لازم ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد نون کے اوپر سکون اصلی ہے۔ مدہامتانی، مد لازم ہے کیونکہ حروف مدہ ہے الف، اور اس کے بعد میم پر سکون اصلی ہے، میم، دال پیش مد، ہا الف میم زبر ہام، مدہام، میم زبر ما، مدہام، تا کھڑا زبر تا، مدہامتا، نون زیرنی، مدہامتانی، اتحاجونی، یہاں پہ بھی بھائی دیکھیے دو مد ہو رہے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ یہاں سکون اصلی موجود ہے، پہلے جیم پر الف حروف مدہ ہے اور اس کے بعد جیم پر سکون اصلی ہے، لہٰذا مد لازم ہو رہا ہے، اور پھر حروف مدہ واو ہے اور اس کے بعد نون پر سکون اصلی موجود ہے، تو ایک کلمے کے اندر دو مدہ ہو رہے ہیں اور دونوں مد لازم ہیں۔ اب ہے کافتن، الحاقۃ، والصافات، حاجوک، وحاجہ، تحاضون، یحاضون، ان یتماسا، سب میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، سب میں مد لازم کا قاعدہ ہے۔ اب ہے ولضالین، آگے وقف، ولضالین، دو مد ہوں گے، پہلے میں ضالین میں دوات کے ساتھ جو ہے وہ الف موجود ہے حروف مدہ میں سے، اس کے بعد لام پہ تشدید ہے تو مد لازم ہوگا، اور دوسرے میں لام کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو لہٰذا یا مدہ، اور یا مدہ کے بعد جو نون ہے وہ عارضی طور پر ساکن ہے، لہٰذا مد عارض بھی اسی میں ہوگا۔ سیجے بھی کر لیتے ہیں، واو زبر وا، لام، ضاد زبر لاد، ولد، ضاد الف لام زبر ضال، ولد ضال، لام یا زیر لی، ولد ضالی، نون زبر نا، ولد ضالین، آگے وقف، ولد ضالین، یا اولی الالباب،
یہاں یا پہ جو ہے وہ مد ہو رہا ہے ایک، اور دوسرا الباب جو الف ہے وہ حروف مدہ میں سے، اس کے بعد سکون عارضی ہے لہٰذا مد عارض ہو رہا ہے۔ یتساءلون رب العالمین، آگے وقف رب العالمین، یتساءلون، آگے وقف یتساءلون۔ ان دونوں کلمات میں بھی مد عارضی ہو رہا ہے۔ اب بچے آخری کے دو کلمے جن میں مد لین عارض ہو رہا ہے، یعنی حروف لین کے بعد عارضی سکون موجود ہے، جیسے خوفین، آگے وقف خوف، قریشن، آگے وقف قریش۔ ویسے بغیر جب وقف کے پڑھیں گے تو خوفین بغیر کھینچے ہی پڑھیں گے، لیکن جب وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو پھر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ وہاں پہ قاعدہ لگ جائے گا مد کا۔ یہ بہت ہی آسانی سے اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں آپ کو پریشانی اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ قرآن کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔